بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے پھول ہیں گلشن کے، ان کی حفاظت کیجیے۔ یہ جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ آج ہم اسی جملے کے حوالے سے اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کہ بچوں کی حفاظت کیوں کر جو ہے وہ ضروری ہے۔ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ہر سال 20 نومبر کو بچوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف دن منانے تک ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے آپ کو بڑے شہروں میں، حتیٰ تک اسلام آباد، کراچی جیسے بڑے شہروں میں آپ کو بچے نظر آئیں گے جو چائلڈ لیبر کا شکار ہے۔ اور اس وقت ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں 3.3 ملین جو ہیں بچے، وہ ابھی بھی آپ کو مختلف ورکشاپ پر، ہوٹلوں پر، دکانوں پر جو ہے وہ مزدوری کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ عمر جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے یہاں کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا جاتا۔ ہمارا پیارا دین اسلام جو ہے اس حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جو ہیں وہ ہمیں ایسی سمت مہیا کرتے ہیں جن پر ہم عمل کر کے ایک مثالی معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک سے آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور علیہ السلام کی برگاہ میں رہا، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، اور یہ بھی نہ کہا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ ایک جو بدوی آدمی تھا وہ حضور علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ حضور نے کہا ہم دیتے ہیں۔ کہنے لگا ہم بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا کس قدر ضروری ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں کس قدر ترغیب دلائی ہے۔ لیکن آپ اگر سوچیں، مجھ سمیت آپ سب اب آپ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، ورکشاپ میں جاتے ہیں، گاڑی ٹھیک کرواتے ہیں، اور اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر آگے پیچھے بے شمار ایسے بچے نظر آتے ہیں جن کی عمر تو علم حاصل کرنے کی تھی، یہ عمر تو ان کی علمی اور فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے تھے، لیکن وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہو کر معاشرے کا بعض اوقات ایسا فرد بن جاتے ہیں جو جرم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارا بنیادی کام یہ ہوگا کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہم اپنی سطح پر آواز اٹھائیں، اور جو حقوق ان کو ملنے چاہیے اس کے لیے ہم ان کو دلانے میں بھرپور کوشش کریں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کے حقوق فراہم کرے، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں۔ ان کو اچھا لباس دینا، ان کو اچھی رہائش دینا، ان کو اچھا کھانا دینا، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ ریاست پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں جس سے ہم ملک پاکستان میں چائلڈ لیبر کے ریشو کو کم کر سکیں۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی پاکستان میں 3.3 ملین بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، اور یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ یعنی 30 لاکھ سے زیادہ بچے پاکستان میں آپ کو ورکشاپ پر، ہوٹلوں پر، دکانوں پر اور پارکوں میں آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے۔ وہ پھول جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھا، آپ کو ان کو کام والے اوزار نظر آتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے کسی بھی معاشرے میں اگر آپ کو ننھے پھول جو ہیں وہ بھاری بھر اوزار اٹھاتے نظر آئیں تو یہ معاشرے کی زندہ دلی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ تو تنزل کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ۔ اور اس پر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے خاص خاص گزارشات عرض کی۔ جیسے ایک فرمان ہے آپ کا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور بڑوں کا ادب نہ کریں۔ اب یہ جو روایت ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہماری معاشرتی زندگی میں کس قدر انقلاب برپا کر سکتی ہے اگر ہر آدمی بچوں سے شفقت سے پیش آنا شروع کر دے۔ پھر آپ کو بے شمار کیسز، واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ طرح طرح کے جو ہے ایسی غیر انسانی زیادتیاں سامنے آتی ہیں جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں پا سکتے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے اپنی بھی سطح پر آواز اٹھائیں، اور ان کو بنیادی حقوق دلوانے میں جس قسم کا بھی ہمارا کردار ہو ہم ضرور ادا کریں، تاکہ ہم ایک مثالی اور ترقی یافتہ معاشرہ بنانے میں اب ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔